ماشاءاللہ سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور ہندوستان، آج ان کا عرص مبارک پور کی سرزمین پر دنیا بھر سے عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اولیاء، عشاقان حافظ ملت مبارک پور پہنچے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس مرتبہ سورینام سے بھی الحمدللہ نمائندگی کرنے کے لیے اللہ کے پیارے اور اولیاء کے نوازے ہوئے لوگ وہاں پہ حاضر ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، پورے ہندوستان کے لوگ تو جمع ہوتے ہی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے ملکوں سے بھی عشاقان مصطفیٰ، انگلینڈ سے اور افریقن ملکوں سے اور ملکوں سے کہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ ہم لوگ بہت دور سے بیٹھ کر بارگاہ حافظ ملت میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، اور یہاں سے عقیدت و محبت کے پھول حافظ ملت کے مزار مقدس پر نچھاور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین جو کہ یقیناً ہمارے محسن ہیں اور حافظ ملت ان کے تو نمک خوار ہیں، ہم ان کی جوتیاں سیدھی کر کے اس لائق ہوئے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں کر سکیں۔ تو وہ تو ہمارے محسن ہیں، مقتدا ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کی نعمت دینے والے قاسم نعم ہیں الحمدللہ۔ حافظ ملت کے بارے میں بہت پہلے ایک منقبت لکھی تھی، اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر مولانا زعیم میاں بھی حاضر ہیں، اس منقبت کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کریں، آپ کے ذریعے حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضری انشاءاللہ العزیز۔ اشعار ہیں، کچھ اشعار اس میں سے پیش کروں، منقبت بہت لمبی۔ فیض و فائز و فرحت، میں نے لکھا فیض و فائز و فرحت میرے حافظ ملت۔ وہ فیض بھی ہیں، وہ کامیاب بھی ہیں، فائز بھی ہیں، فرحت ہیں، خوشی بانٹنے والے بھی ہیں، خوشی دینے والے بھی ہیں۔ فیض و فائز و فرحت میرے حافظ ملت، یمن و رافت و برکت میرے حافظ ملت، یمن و راحت و رافت و برکت میرے حافظ ملت۔ اللہ اکبر۔ علم نعمت مولا، علم نعمت مولا اور وراثت آقا تم نے بانٹی یہ دولت۔ اللہ اکبر۔ علم نعمت مولا اور وراثت آقا تم نے بانٹی یہ دولت میرے حافظ ملت، تم نے بانٹی یہ دولت میرے حافظ ملت۔ اللہ اکبر۔ فیض بخش تھی واللہ، نور بار تھی واللہ، فیض دینے والی تھی، نور برسانے والی تھی۔ فیض بخش تھی واللہ، نور بار تھی واللہ، تیری خلوت و جلوت میرے حافظ و ملت۔ تم اکیلے بھی تھے تو تم نور برسا رہے تھے، تم مجلس میں بھی تھے تو تم نور برسا رہے تھے، تمہاری ایسی شخصیت ہے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں سمائی ہے، آنکھوں میں سمائی ہے، وجہ دل ربائی ہے، سوچ لو تو دل کھینچا جاتا ہے۔ آنکھوں میں سمائی ہے، وجہ دل ربائی ہے، تیری باطنی صورت میرے حافظ ملت، تیری باطنی صورت، تیری باطنی صورت میرے حافظ ملت۔ نور کی کرن جیسے، نور کی کرن جیسے، گل بکف چمن جیسے، نور کی کرن جیسے، گل بکف چمن جیسے، تیرے مرکز و تربت میرے حافظ ملت، تیرے مرکز و تربت میرے حافظ ملت، فیض میرے حافظ ملت۔ اللہ اکبر۔ جامعہ کے پالوں سے اور جامعہ کے لالوں سے، جامعہ کے پالوں سے، جامعہ کے لالوں سے، عام دین کی دولت میرے حافظ ملت، عام دین کی دولت میرے حافظ ملت، عام دین کی دولت میرے حافظ ملت۔ دہر کی فضاؤں میں چھا رہے ہیں مصباحی، دہر کی فضاؤں میں چھا رہے ہیں مصباحی، لے کے آپ کی طلعت میرے حافظ ملت، لے کے آپ کی طلعت میرے حافظ ملت۔ شرق و غرب تک پھیلی اور بڑھتی جاتی ہے، مشرق سے مغرب تک پھیلی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، شرق و غرب تک پھیلی اور بڑھتی جاتی ہے، تیرے علم کی نزہت، آپ کے علم کی خوشبو، تیرے علم کی نزہت
میرے حافظ ملت، تیرے علم کی نزہت میرے حافظ ملت۔ اللہ اکبر۔ جامعہ کے سینے میں، جامعہ کے سینے میں مثل قلب تاباں ہے۔ جامعہ کی عمارت بہت بڑی لق و دق میدان میں ہے، اور اس میں حضور حافظ ملت کی قبر ایسے ہے جیسے باڈی کے اندر دل ہوتا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ جامعہ کے سینے میں مثل قلب تاباں ہے، فیض بانٹتی تربت میرے حافظ ملت، فیض بانٹتی تربت میرے حافظ ملت، فیض بانٹتی تربت میرے حافظ ملت۔ حافظ ملت کی زندہ کرامت 1 2 3 4 نہیں، الحمدللہ 900 صفحے کی کتاب فقیر نے خود لکھی ہے۔ اور کیا کیا کرامتیں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں۔ یہ بچے جو وہاں پڑھتے ہیں، جو پڑھنے جاتے ہیں، وہ ان کو اپنا روحانی پاسبان اور رہنما تصور کرتے ہیں۔ چھت کھلی ہوئی ہے، رات کو بچے سوئے ہوئے ہیں، اور بعض بچے ایسے کروٹ لیتے لیتے ایسے لگتا نیچے گر جائیں گے۔ کوئی بزرگ آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے ذرا ادھر کھسک جاؤ، خطرہ نہ ہو جائے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا سرکار حافظ ملت کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی کرامتیں روز سرزد ہوتی ہیں حافظ ملت کے آستانے پر۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے یہ بھی فیض اٹھا کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھئے۔ اللہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اونچی اونچی تعمیریں، حق نواز تعبیریں، اونچی اونچی تعمیریں، حق نواز تعبیریں، جامعہ کی ہے ثروت میرے حافظ ملت، جامعہ کی ہے ثروت میرے حافظ ملت۔ باغ لہلہاتے ہیں، عام سمجھنے کا شعر ہے، باغ لہلہاتے ہیں پھول مسکراتے ہیں۔ باغ والا پھول نہیں، یہ اسلامی پھول۔ باغ لہلہاتے ہیں پھول مسکراتے ہیں، ہم نے دیکھ لی جنت میرے حافظ ملت، ہم نے دیکھ لی جنت میرے حافظ ملت۔ باغ لہلہاتے ہیں پھول مسکراتے ہیں، ہم نے دیکھ لی جنت میرے حافظ ملت، ہم نے دیکھ لی جنت میرے حافظ ملت۔ اور اس کو درس کیا، جتنی بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، جتنی بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، تیری دولت و ثروت میرے حافظ ملت، تیری دولت و ثروت میرے حافظ ملت، تیری دولت و ثروت میرے حافظ ملت۔ حافظ ملت کی جگہ ان کی وصال کے بعد عزیز ملت حضرت کے شہزادے اور حضرت کی آنکھوں کے تارے، ہم لوگوں کے مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ، جو سچے جانشین حافظ ملت ہیں الحمدللہ، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیکی میں، انتظام میں، انصرام میں بالکل حافظ ملت کی تصویر ہیں۔ وہ عزیز ملت ہیں جو آج ان کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں ہالینڈ سے بیٹھا ہوا ایک فقیر نذران محبت پیش کرتا ہے، دے عزیز ملت کو عمر خضر یا مولا، آمین کہیے، دے عزیز ملت کو عمر خضر یا مولا، وہ بصورت و سیرت میرے حافظ ملت، صورت میں بھی حافظ ملت، سیرت میں بھی حافظ ملت، وہ بصورت و سیرت میرے حافظ ملت، وہ بصورت و سیرت میرے حافظ ملت، تیری خاک کے صدقے نال پاک کے صدقے۔ سرکار حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں میری حاضری میری قسمت کی خوشی کی اور خوشبختی کی بات ہے۔ سرکار حافظ ملت نے دوپہر کی ظہر کی نماز کے بعد میں جس کمرے میں رہتا تھا تشریف لائے۔ حالانکہ عام طریقے سے آپ ادھر ادھر جلدی بلا وجہ اپنے کمرے سے نکل کے نہیں جاتے تھے، درسگاہ سے نکل کے سرکار تشریف لائے، اور ظہر کی تیاری اور پڑھ کر کے ہم لوگ فارغ ہوئے تھے، اور وہاں سے مجھے بلایا۔ میں جلدی سے دوڑا، یا اللہ کیا بات ہے۔ سارے طلبہ جب حضرت سامنے آتے تھے تو پورا سناٹا چھا جاتا تھا، پوری تین چار منزل کی بلڈنگ میں پورا سناٹا۔ ادھر سے کیوں آ رہے ہیں، آ جائے یہاں کہاں جا رہے ہیں۔ کمرے میں آئے، مجھے بلایا، اشارہ کیا، میں جلدی سے جا کے ہاتھ پیر چوما، دست بوسی کی، تو فرمایا میرے پاس آئیے۔ کمرے میں گیا تو فرمایا کہ یہ جوتی ہے، یہ کچھ کمزور ہو گئی ہے، تو وہ جوتی سینے والے کے پاس اس کو لے جانا ہے، تو اس کو ٹھیک کروا لے۔ کس کام کے لیے کس فقیر کو یاد کیا سرکار نے؟ اللہ حکم، میں لے گیا، بنوا کے لایا۔ جب حضرت اپنی درسگاہ سے نکل کے گھر جانے کے لیے تیاری فرما رہے تھے، میں جوتی لے کر پہنچا، اور لے کر میں
رکھا. حضرت کی جوتی ایسی تھی کہ اس میں نہ الٹا سمجھ میں آوے نہ سیدھا سمجھ میں آوے. میں چھوٹا تھا اس وقت, عمر کم میری, تقریباً 11 سال کی عمر. تو حضرت کھڑے ہیں سامنے جوتی پہنے, اور میں رکھ رہا ہوں اور ایک اٹھا کے ادھر کرتا ہوں, پھر سوچتا ہوں نہیں یہ سیدھی نہیں, یہ سیدھی, یہ سیدھی نہیں سیدھی. حضرت مسکرا رہے ہیں کھڑے ہو کے, حضرت کھڑے مسکرا رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے اوپر دیکھا تو فرماتے ہیں صاحبزادے میری جوتی کی فکر نہیں کرو. تو جب خوش کہتے تھے جنتی, کہا جنتی میری جوتی میں سیدھا الٹا نہیں ہوتا, جو پہن لوں وہ سیدھی ہے, جو پہن لوں وہ الٹی. میں مسکرانے لگا, اٹھایا. سبحان اللہ, پیار فرماتے تھے, بے حد پیار, اتنا پیار کہ ماں باپ کی شفقت اور محبت انسان بھول جائے, اتنا پیار فرماتے تھے. اللہ اکبر. میں نے اپنے کیا لکھا, تیری خاک کے صدقے, جو آپ کے پیروں کے نیچے کی مٹی ہے حافظ ملت, یہ اس کا صدقہ ہے. اور کیا کہا, نالے پاک کے صدقے, آپ کی جوتیوں کا صدقہ. میں حافظ ملت کا جب تعارف کراتا ہوں میں کہتا ہوں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے مجھے سب کچھ ملا. مجھے جو ملا ان کی جوتیاں سیدھی کر کے ملا. میں نے کیا عرض کیا, تیری خاک کے صدقے, نالے پاک کے صدقے, چمکی بدر کی قسمت میرے حافظ ملت. اللہ اکبر. تیری خاک کے صدقے, نالے پاک کے صدقے. اپنے زمانے کے جو اس دور میں مشہور صوفی اور بزرگ تھے, میں نے ان کو دیکھا ہے. حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں قیام تھا, حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے, اس کے بغل میں چند کمرے بنے ہوئے تھے. تو یہ ہمیں اللہ کے فضل سے یہ شرف ملا کہ ان کمروں میں جو خاص لوگ رہتے تھے ان میں ہم بھی رہتے تھے. حافظ ملت جب کبھی نکلتے سب خدمت کے لیے تیار ہو جاتے. میں نے ایسے ایسے نیک لوگوں کو, جن کے مریدوں کی بھیڑ پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور وہ آگے آگے چل رہے ہیں, اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ آئے حافظ ملت کے دروازے پر پہنچے. ان کو معلوم ہے کہ حافظ ملت اس گھر میں نہیں ہے. وہ اپنے سر کو جھکا کر کے ان کی چوکھٹ کو اپنے منہ سے چوما کرتے تھے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اور پیچھے سینکڑوں مرید کھڑے ہوئے ہیں ان کے. وہ ادب تھا, وہ احترام تھا, وہ ایسے لوگ تھے, وہ پہچاننے والے لوگ تھے. ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے وہ پیر ہندوستان بھر میں جن کے مرید پھیلے ہوئے ہیں, وہ حافظ ملت کی چوکھٹ پہ جاتے, معلوم ہوتا سرکار نہیں ہے تو ان کی چوکھٹ کو اس طریقے سے بوسہ دیا کرتے تھے. کیسے کیسے پیارے لوگ تھے, انہوں نے کیا فیض پایا ہوگا. آج بے ادبی کا زمانہ ہے, لیکن ہم نے جو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے ان کی یہ شان تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اپنی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے, بہرحال کس سے غلامی کا حق کیا ادا ہوگا, تیری خاک کے صدقے اے حافظ ملت, تیری خاک کے صدقے, نالے پاک کے صدقے, چمکی بدر کی قسمت میرے حافظ ملت, چمکی بدر کی قسمت میرے حافظ ملت. آج مبارک پور کی سرزمین پر ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں کا مجمع جمع ہوگا, اور ہر شخص پھول نچھاور کر رہا ہے مزار حافظ ملت کے اوپر. ہم خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اپنے آقا کا گن گا رہے ہیں اور ان کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اللہ ہماری ان غلامی کی ان نظروں کو ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے یہ نذرانے جو ہم الفاظ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہی الفاظ ہیں. اللہ اکبر. ایک بے ادب انسان نے کہا کہ بھئی صرف بولی بولی رہ گئی, باتی بات رہ گئی, کام تو کچھ ہے نہیں. لوگ بہت سی باتیں بولتے رہتے ہیں. ایک اللہ کے نیک بندے نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا بیٹے تم نے کیا بات کہی, بولی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے, تم اس کو بے وقت سمجھتے ہو. کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو مشرک مسلمان ہو گیا. وہ بولی ہے, وہ کلمہ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے. وہ کہا مشرک نے تو وہ مومن بن گیا. اور ایک شخص نے وہی کلمہ اپنی بیوی کے لیے کہا میں نے تجھے طلاق دیا تو 7 بچوں کی ماں تم سے الگ ہو جائے گی. باتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ باتیں ایمان والا بناتی ہیں, باتیں بے ایمان بناتی ہیں, اور باتیں کسی کے ساتھ نکاح کرواتی ہیں, باتیں کسی کو حرام کراتے ہیں. بات کو معمولی نہ سمجھو, بات بہت کچھ ہے. اس لیے بے سمجھے نہ بولا کرو کہ کیا کہہ دیا کہ بات کچھ بھی نہیں. نہیں میاں, بات وہ ہے کہ باتوں کو سمجھا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور حافظ ملت نے ہمیں سمجھایا, بتایا, زندگی کا اسلوب سکھایا,
وہ چلے گئے لیکن دنیا میں ان کا فیضان جاری ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو ان کا دم بھرتے ہیں. جنہوں نے دیکھا نہیں وہ دیکھنے کو ترستے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا ان کی آنکھوں سے ان کی صورت کبھی اوجھل نہیں ہوتی. حافظ ملت مبارک پور کا بچہ بچہ حافظ ملت کا دیوانہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مبارک پور کا بچہ آج مبارک پور کی سرزمین پر، مبارک پور صحیح معنوں میں مبارک پور ہے. مبارک پور بہت خوشحال اور نہایتی مسلمانوں سے بھرا ہوا ایک قصبہ ہے جو اب شہر کی صورت اختیار کر رہا ہے. مبارک پور کے ایک ایک گلی سے آج جلوس نکل رہا ہوگا، اور مبارک پور سے منقبت پڑھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے حافظ ملت کے نعرے لگاتے ہوئے اور یا اللہ کے گن گاتے ہوئے نکلتے ہیں، مزار حافظ ملت پہ پھول چڑھاتے ہیں، عقیدت محبت کے پھول پیش کرتے ہیں. اور شام جب ہوتی ہے تو دنیا بھر کے مشہور علماء، مشہور شاعر، مشہور اہل علم وہاں جمع ہوتے ہیں اور حافظ ملت کے مناقب بیان کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس عرس میں مبارک پور کی سرزمین پر تشریف لانے والے علماء با کمال اور روحانیان عالم میں سے جو اولیاء اللہ موجود ہیں، اے اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما اور ہماری بھی حاضری حضور حافظ ملت کے آستانے پر پیش ہو جائے. اللہم آمین. میں تو یہ نظم پیش کرنے حاضر ہوا تھا لیکن اسی میں میری تقریر بھی ہو گئی. اصل تقریر جو ہے مولانا زعیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے. اس سے پہلے عزیزم سبحان اللہ ہمارے محمد محی الدین حسنین بدر قادری میاں انشاءاللہ سرکار حافظ ملت کی بارگاہ میں چند اشعار نظر محبت کے پیش کریں گے. نازش لوح و قلم ہے مدح خوانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے مدح خوانی آپ کی، ایک مثالی آئینہ ہے، ایک مثالی آئینہ ہے، زندگانی آپ کی، ایک مثالی آئینہ ہے، زندگانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے. جرأت و ہمت کی جب تاریخ لکھے گا جہاں، جرأت و ہمت کی جب تاریخ لکھے گا جہاں، آب زرعی سے لکھے گا، آب زرعی سے لکھے گا وہ کہانی آپ کی، آب زرعی سے لکھے گا وہ کہانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے. جرأت و ہمت کی جب تاریخ لکھے گا جہاں، جرأت و ہمت کی جب تاریخ لکھے گا جہاں، آب زرعی سے لکھے گا، آب زرعی سے لکھے گا وہ کہانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے مدح خوانی آپ کی،
نازش لوح و قلم ہے۔ عہد پیری کا وہ جوش و جذبہ و عزم جوان، عہد پیری کا وہ جوش و جذبہ و عزم جوان، اللہ اللہ کیا رہی، اللہ اللہ کیا رہی، ہوگی جوانی آپ کی، اللہ اللہ کیا رہی، ہوگی جوانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے، مدح خوانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے۔ ساری دنیا تا قیامت جس سے ہوگی فیض یاب، ساری دنیا تا قیامت جس سے ہوگی فیض یاب، جامعہ ہے زندہ، جامعہ ہے زندہ، تابہ نشانی آپ کی، جامعہ ہے زندہ، تابہ نشانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے۔ ہند ہی کیا عالم اسلام تک پہنچی نگاہ، ہند ہی کیا عالم اسلام تک پہنچی نگاہ، شخصیت کوئی نظر، شخصیت کوئی نظر، آئینہ ثانی آپ کی، شخصیت کوئی نظر، آئینہ ثانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے۔ حافظ ملت اسے رکھیے گا اس عالم میں یاد، حافظ ملت اسے رکھیے گا اس عالم میں یاد، ایک شمع خستہ پا بھی، ایک شمع خستہ پا بھی، ہے دیوانی آپ کی، شمع خستہ پا بھی، ہے دیوانی آپ کی، نازش لوح و قلم ہے، مدح خوانی آپ کی، ایک مثالی آئینہ ہے، زندگانی آپ کی، نازش لوح و قلم